آج سے یہ لڑکی 50 لوگوں کا کھانا بنائے گی۔ ازمیر خان کی سزا پر حویلی کی سب عورتیں خوش ہو گئیں۔ وہ 14 سالہ نازک سی لڑکی ازمیر خان کو ونی میں ملی تھی۔ ازمیر کی بات پر معصوم جویریہ بری طرح گھبرائی۔ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ آپ ملازمہ سے کھانا بنوا لیں، ہم ان کو اپنی سونے کی انگوٹھی دے دیں گے۔ جویریہ کی معصومیت سے کہنے پر سب حیران ہوئے۔ پہلی بار حویلی میں ازمیر کی بات کو انکار کیا گیا تھا۔ کھانا تم ہی بناؤ گی؟ ازمیر اس کی کلائی زور سے جکڑ کر بولا۔ گندے لالا، ہمیں بنانا نہیں آتا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تو لالا کہنے پر ازمیر ساکت رہ گیا۔ لالا، دوبارہ یہ لفظ اپنی زبان پر مت لانا۔ ازمیر نے اس کی نازک کلائی کو مزید سختی سے دبوچا، جس سے جویریہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تو پھر میرا ہاتھ چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ جویریہ نے روتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کی معصومیت اور بے باکی نے ازمیر کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ آج شام کا کھانا اگر خراب ہوا تو یاد رکھنا جویریہ، اس حویلی میں بھوکے رہنے کی سزا بہت سخت ہے۔ ازمیر نے سرد لہجے میں کہا اور اپنے بھاری قدموں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ تائی اماں جو کب سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی طنزیہ ہنسی۔ بڑی آئی لالا کہنے والی، ونی میں آئی ہو لڑکی، اس حویلی کی ملکہ بن کر نہیں انٹر ہوئی۔ چلو اٹھو اور کچن میں جاؤ۔ جویریہ نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنی سرخ کلائی کو دیکھا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ 50 لوگوں کے لیے آٹا کتنا گوندھا جاتا ہے۔ کچن میں پہنچ کر جویریہ نے جب بڑے بڑے پتیلے دیکھے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسی دوران حویلی کی بوڑھی ملازمہ رحیمہ بی بی اندر داخل ہوئی۔ جویریہ کو یوں روتا دیکھ کر ان کا دل پگھل گیا۔ بی بی جی، آپ روئیں مت۔ خان سائیں کا غصہ تو آپ جانتی ہیں، لیکن میں ہوں نا، میں آپ کی مدد کروں گی۔ رحیمہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جویریہ نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے۔ رحیمہ اماں، مجھے سچ میں کچھ بنانا نہیں آتا۔ گھر میں تو ماں مجھے چولہے کے پاس بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں جیسے جیسے بتاتی ہوں آپ ویسے کرتی جائیں، رحیمہ نے مسکرا کر کہا۔ دونوں نے مل کر کام شروع کیا۔ رحیمہ پیاز کاٹتی رہیں اور جویریہ کو بتاتی رہیں کہ مسالے کتنے ڈالنے ہیں۔ 2 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد کھانا تیار تو ہو گیا، لیکن جویریہ کے چہرے پر دھبے اور کپڑوں پر آٹا لگ چکا تھا۔ رات کے کھانے پر حویلی کا بڑا دسترخوان سج چکا تھا۔ ازمیر خان، اس کے چچا اور کزن سب بیٹھ چکے تھے۔ جویریہ ڈرتے ڈرتے سالن کا بڑا ڈونگا اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ لو جی، دیکھتی ہوں آج ونی کی بیٹی نے کیا تیر مارا ہے، تائی اماں نے پلیٹ آگے کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ جویریہ نے کانپتے ہاتھوں سے ازمیر کی پلیٹ میں سالن نکالا۔ ازمیر نے اس کے آٹے سے بٹے ہوئے چہرے اور معصوم آنکھوں کو دیکھا، جن میں ابھی بھی خوف تھا۔ اس نے نوالا توڑ کر منہ میں رکھا۔ سب کی نظریں ازمیر کے چہرے پر تھیں۔ نمک تھوڑا تیز ہے، لیکن چلو، پہلی بار کے حساب سے کھانے کے لائق ہے، ازمیر کے چچا نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے کہا۔ ازمیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ جب کھانا ختم ہوا تو اس نے رومال سے منہ پونچھا اور جویریہ کی طرف دیکھا جو وہیں کھڑی تھی۔ کل سے نمک کم ہونا چاہیے، ازمیر نے رعبدار آواز میں کہا۔ جویریہ نے جلدی سے سر ہلایا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اگلی صبح حویلی میں ازمیر کے دوستوں کی آمد تھی۔ دانیال اور حمزہ جو شہر سے آئے تھے، حویلی کے لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور گپ شپ چل رہی تھی۔ یار ازمیر، سنا ہے حویلی میں کوئی نئی رونق آئی ہے؟ دانیال نے شرارت سے ابرو اچکائے۔ بکواس بند کرو دانیال، وہ صرف ایک سزا کا حصہ ہے، ازمیر نے تلخی سے کہا اور سگریٹ سلگا لی۔ اسی وقت جویریہ نادانی میں لاؤنج کی طرف آ نکلی۔ وہ اپنے دوپٹے سے کھیل رہی تھی اور گنگنا رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر تینوں مردوں پر پڑی وہ وہیں رک گئی۔ اوہ ہو، تو یہ ہیں بھابھی جان، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ جویریہ نے ازمیر کے دوستوں کو دیکھا اور معصومیت سے بولی، میں بھابھی نہیں ہوں، میرا نام جویریہ ہے اور یہ گندے لالا مجھے بہت تنگ کرتے ہیں۔ دانیال اور حمزہ کا قہقہا کمرے میں گونج اٹھا۔ ازمیر کا چہرہ غصے سے بالکل سیاہ ہو گیا۔ دوستوں کے سامنے اس کا یہ مذاق اسے برداشت نہیں تھا۔ جویریہ، اندر جاؤ۔ ازمیر کی کڑک دار آواز پر جویریہ نے ڈر کر ایک قدم پیچھے لیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ یار ازمیر، لڑکی تو بہت معصوم ہے، ذرا نرمی ہاتھ میں رکھو، دانیال نے ہنسی روکتے ہوئے مخلصانہ مشورہ دیا۔ رات کو جب حویلی میں سب سو گئے تو جویریہ بھوک کے مارے کچن کی طرف آئی۔ دن بھر کے کام اور ڈر کی وجہ سے وہ خود کھانا کھانا بھول گئی تھی۔ وہ کچن کے فریج سے دودھ کا گلاس نکال کر پی ہی رہی تھی کہ اچانک کچن کا دروازہ بند ہوا اور کسی کے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے ازمیر خان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی اور غصہ تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جویریہ نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے ڈر کر کہا۔ تم نے دن کو میرے دوستوں کے سامنے وہ ڈرامہ کیوں کیا؟
ازمیر قدم بہ قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا جاہ و جلال جویریہ کو دیوار سے لگا چکا تھا۔ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا، میں نے تو سچ کہا تھا، جویریہ نے دیوار سے لگتے ہوئے مظلومیت سے کہا۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ جویریہ کے دائیں بائیں دیوار پر ٹکائے، اسے اپنے حصار میں لے لیے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ جویریہ کو اس کے سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں گندا ہوں؟ ازمیر نے اس کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اس کا لہجہ جتنا دھیما تھا اتنا ہی خطرناک تھا۔ ہاں، آپ غصہ کرتے ہیں، میرا ہاتھ زور سے پکڑتے ہیں۔ جویریہ نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا باہر آ جائے گا۔ ازمیر نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آنکھیں کھولو جویریہ، اس نے حکم دیا۔ جویریہ نے لرزتے ہوئے پلکیں اٹھائیں۔ ازمیر کی نظریں اس کے گلابی ہونٹوں پر جم گئیں۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو اپنے اتنے قریب نہیں آنے دیا تھا، لیکن یہ 14 سالہ لڑکی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو، ورنہ یہ حویلی تمہارے لیے جہنم بن جائے گی، ازمیر نے اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب جا کر کہا، جیسے وہ اسے اپنے لمس سے ڈرا رہا ہو یا خود پر قابو کھو رہا ہو۔ مجھے چھوڑیں، جویریہ نے اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ ازمیر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ایک ہاتھ سے دیوار کے ساتھ جکڑ دیے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئی زلف کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کا یہ زبردستی کا انداز جویریہ کو رلا دینے کے لیے کافی تھا۔ تم جتنی معصوم بنتی ہو اتنی ہو نہیں، ازمیر نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، جس سے جویریہ کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ابھی وہ اسی پوزیشن میں تھے کہ اچانک کچن کے باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی اور برتن گرنے کی زوردار آواز ہوئی۔ جویریہ نے ڈر کر ازمیر کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ازمیر نے فوراً اسے خود سے الگ کیا اور کچن کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اندھیرے میں کسی کا سایہ تیزی سے غائب ہوا تھا۔ کوئی ان دونوں کو دیکھ چکا تھا اور حویلی میں یہ بات پھیلنے کا مطلب ایک نیا طوفان تھا۔ ازمیر نے کچن کا دروازہ کھول کر باہر دیکھا، لیکن وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ فرش پر گرا ہوا اسٹیل کا گلاس اس بات کا ثبوت تھا کہ کوئی نہ کوئی وہاں موجود تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور مڑ کر جویریہ کو دیکھا، جو ابھی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جاؤ، ازمیر نے سخت لہجے میں کہا اور خود باہر نکل گیا۔ جویریہ لرزتے قدموں سے اپنے تاریک کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول روز کی نسبت زیادہ سرد تھا۔ طائمہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے انہیں کوئی بڑا ہتھیار مل گیا ہو۔ ازمیر بیٹا، طائمہ نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا، سنا ہے رات کچن میں بڑی چہل پہل تھی۔ ونی میں آئی لڑکیوں کو اگر سر پر چڑھایا جائے تو وہ حویلی کے مردوں کو اپنی انگلیوں پر نچانے لگتی ہیں۔ ازمیر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالہ وہیں رک گیا۔ اس کے چچا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو نصرت؟ چچا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں خان صاحب، رات فوزیہ کچن کی طرف گئی تھی، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ 14 سالہ لڑکی ہمارے ازمیر کو کیسے اپنے جال میں پھنسا رہی ہے۔ تائی اماں نے بات کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا۔ ازمیر کا چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ حویلی کی عزت اور اس کی اپنی انا پر بات آئی تھی، اور وہ بھی اس لڑکی کی وجہ سے جس کی اس کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا جس سے برتن چنک اٹھے۔ امی! جویریہ کی اتنی مجال! فوزیہ نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ ازمیر بغیر کچھ کہے کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ سیدھا جویریہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جویریہ کمرے میں بیٹھی اپنی گڑیا کے بال سنوار رہی تھی۔ جب دروازہ دھماکے سے کھلا، ازمیر شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جویریہ کے بال اپنی مضبوط گرفت میں لیے اور اسے بیڈ سے نیچے گھسیٹ لیا۔ او لالا، چھوڑیں، درد ہو رہا ہے، جویریہ بری طرح چیخ اٹھی۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ مجھے لالا مت کہنا۔ تمہاری وجہ سے آج حویلی میں میری عزت پر بات آئی ہے۔ تم نے طائی اماں اور فوزیہ کے سامنے کیا بکواس کی تھی؟ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم۔ جویریہ کے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ اس کی معصومیت ازمیر کے غصے کے سامنے بے بس تھی۔ جھوٹ بولتی ہو، ازمیر نے اس کا بازو مروڑا۔ آج سے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی اور حویلی کا سارا بھاری کام، کپڑے دھونا، برتن صاف کرنا، سب تم اکیلی کرو گی۔ اگر کسی نے تمہاری مدد کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے جویریہ کو فرش پر پھینکا اور کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ جویریہ فرش پر بیٹھی سسکیاں لیتی رہی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ معصوم تھی اور اس ظالم دنیا کے اصولوں سے ناواقف۔ 3 دن تک جویریہ پر ظلم کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔
طیمہ اور فوزیہ اس سے حویلی کے وہ کام کرواتی جو ملازم بھی مشکل سے کرتے۔ ازمیر دور کھڑا یہ سب دیکھتا، اس کی انا کو تسکین ملتی کہ اس نے بنی میں آئی لڑکی کو اس کی اوقات دکھا دی ہے، لیکن اندر ہی اندر اسے ایک عجیب سی بے چینی بھی لاحق تھی۔ چوتھے دن جویریہ کپڑے دھو کر دالان میں پھیلا رہی تھی کہ اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ تپتی دھوپ میں فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ رحیمہ بی بی نے چیخ ماری، بی بی جی! ازمیر جو لاؤنج میں بیٹھا تھا آواز سن کر فوراً باہر بھاگا۔ جویریہ کو تپتے ہوئے فرش پر بے سود پڑا دیکھ کر اس کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، جلدی کرو، ازمیر نے حویلی کے ملازم پر چیختے ہوئے کہا اور جویریہ کو اس کے کمرے میں لے گیا۔ ڈاکٹر نے جویریہ کا معائنہ کیا اور اس کو ڈرپ لگا دی۔ جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے پر سخت ناگواری تھی۔ خان صاحب، یہ لڑکی ابھی صرف 14 سال کی ہے، اس کا جسم اتنی سخت محنت اور ذہنی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اس پر یوں ہی ظلم ہوتا رہا تو یہ اندرونی طور پر ختم ہو جائے گی۔ اسے آرام اور اچھے کھانے کی ضرورت ہے، سزا کی نہیں، ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہا۔ ڈاکٹر کی باتیں ازمیر کے دل پر تیر کی طرح لگیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی پر کتنا بڑا ظلم کر رہا تھا۔ وہ واپس کمرے میں گیا اور بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ جویریہ کی چھوٹی سی ہتھیلیوں پر کام کرنے کی وجہ سے چھالے پڑ چکے تھے۔ ازمیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے اندر کا پچھتاوا اسے ملامت کر رہا تھا۔ جب جویریہ نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ازمیر کو دیکھ کر وہ ڈر کے مارے پیچھے ہونے لگی اور دیوار سے لگ گئی۔ مجھے مت مارے، میں سارے کام کر دوں گی لالا۔ اس کی آواز میں سسکیاں تھیں اور ازمیر کا دل اس کے لالا کہنے پر اس بار غصے سے نہیں بلکہ دکھ سے تڑپ اٹھا۔ جویریہ، آرام کرو، تمہیں اب کوئی کام نہیں کرنا۔ ازمیر کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ جویریہ کو یقین نہیں آیا۔ اس واقعے کے بعد ازمیر کا رویہ بالکل بدل گیا۔ اس نے طائی اماں اور فوزیہ کو سختی سے منع کر دیا کہ کوئی جویریہ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ حویلی میں سب حیران تھے کہ غسیلہ ازمیر خان اس لڑکی کے لیے اتنا نرم کیسے ہو گیا۔ ایک شام ازمیر جویریہ کے کمرے میں کچھ کتابیں لے کر داخل ہوا۔ جویریہ کھڑکی کے پاس بیٹھی چڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ جویریہ نے کتابوں کو دیکھ کر معصومیت سے پوچھا۔ یہ تمہاری پڑھائی کا سامان ہے، آج سے میں تمہیں خود پڑھاؤں گا، ازمیر نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ سچ میں؟ جویریہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مجھے پڑھنا بہت پسند ہے، لیکن بابا نے ونی کے بعد میری پڑھائی چھڑوا دی، اب کوئی تمہاری پڑھائی نہیں چھڑوائے گا، چلو یہاں بیٹھو۔ ازمیر نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ پڑھائی کے دوران دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ استوار ہونے لگا۔ ازمیر اسے الف بے اور انگریزی کے الفاظ سکھاتا۔ جب جویریہ کوئی غلطی کرتی تو ازمیر ہلکا سا غصہ دکھاتا، لیکن جویریہ اب اس کے غصے سے ڈرنے کے بجائے آگے سے نوک جھونک کرتی۔ آپ اتنے غصے والے کیوں ہیں؟ تھوڑا مسکرا بھی دیا کریں، جویریہ نے پینسل گال پر رکھتے ہوئے کہا۔ کام کرو جویریہ، باتیں مت بناؤ، ازمیر نے جھوٹا غصہ دکھاتے ہوئے اس کے سر پر ایک ہلکی سی چپت لگائی، لیکن اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جہاں ایک طرف جویریہ کی زندگی بدل رہی تھی، وہاں حویلی کے اندرونی دشمن خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ طیمہ اور فوزیہ کو ازمیر کا یہ بدلا ہوا روپ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ امی، اگر یہ لڑکی پڑھ لکھ گئی تو ازمیر اسے اپنے سر پر بٹھا لے گا اور ہمارا اس حویلی پر راج ختم ہو جائے گا۔ فوزیہ نے طیمہ کے کان بھرے۔ فکر مت کرو فوزیہ، میں کوئی ایسا انتظام کروں گی کہ ازمیر خود اسے اس حویلی سے دھکے دے کر باہر نکال لے گا، طیمہ نے مکارانہ ہنستے ہوئے کہا۔ انہوں نے حویلی کے ایک دور کے کزن شاہد کو اس گھناؤنی سازش میں شامل کیا۔ شاہد ایک بد چلن قسم کا انسان تھا جو ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جویریہ 14 سے 18 سال کی ایک انتہائی خوبصورت اور ذہین دوشیزہ بن گئی۔ ازمیر کی محنت رنگ لائی تھی۔ جویریہ نے میٹرک اور ایف اے کے امتحانات شاندار نمبروں سے پاس کر لیے تھے اور اب وہ قانون کی پڑھائی کر رہی تھی تاکہ مظلوم عورتوں کے لیے کچھ کر سکے۔ ایک رات جب ازمیر کسی کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، طیمہ نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جویریہ اپنے کمرے میں لیمپ کی روشنی میں قانونی کتابیں پڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے سوچا شاید رحیمہ اماں ہیں، لیکن سامنے شاہد کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر نکلو، جویریہ نے رعب دار آواز میں کہا۔ اب وہ پہلے جیسی ڈرپوک لڑکی نہیں تھی۔ ارے جویریہ، اب تو تم بڑی ہو گئی ہو اور بہت خوبصورت بھی۔ ازمیر خان تو شہر گیا ہے، آج رات میری سنو۔ شاہد بدنیتی سے اس کی طرف بڑھا۔ جویریہ نے فوراً میز پر رکھا ہوا بھاری گلدان اٹھایا۔ ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا ورنہ تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ اسی وقت باہر شور مچا۔
تائی اماں اور فوزیہ حویلی کے باقی لوگوں کو لے کر جویریہ کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ ان کا پلان شاہد کو جویریہ کے کمرے میں رنگے ہاتھوں پکڑوا کر جویریہ پر بد چلنے کا الزام لگانا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی وقت حویلی کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ ازمیر خان اپنا کام جلدی ختم کر کے واپس آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دالان میں داخل ہوا، اسے جویریہ کے کمرے میں سے چلانے کی آوازیں آئیں۔ ازمیر کا دل کسی انہونی کے خوف سے تیزی سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا جویریہ کے کمرے کی طرف بھاگا، جہاں تائی اماں اور باقی سب دروازے پر جمع تھے۔ کمرے کے اندر شاہد نے جویریہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی اور جویریہ نے پورے زور سے گلدان اس کے سر پر دے مارا تھا۔ شاہد خون میں لت پت فرش پر گرا ہوا تھا اور جویریہ ہاتھ میں کتاب لیے غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑی تھی۔ ازمیر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں خون آلود ہو گئیں، لیکن اس کا غصہ جویریہ پر نہیں بلکہ فرش پر پڑے شاہد پر تھا۔ تمہاری یہ جرأت؟ ازمیر ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھا۔ اس نے فرش پر پڑے شاہد کے گریبان سے اسے اٹھایا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ ازمیر چھوڑو اسے، مر جائے گا وہ۔ تائی اماں نے گھبرا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ازمیر کے چہرے کا خوفناک جلال دیکھ کر ان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی یہ مجال کیسے ہوئی کہ یہ جویریہ کے کمرے میں داخل ہو؟ ازمیر کی آواز حویلی کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ اس نے شاہد کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور کمرے سے باہر دالان میں پھینک دیا۔ حویلی کے تمام ملازم اور گھر والے وہاں جمع ہو چکے تھے۔ ازمیر نے تائی اماں اور فوزیہ کی طرف دیکھا، جو خوف سے کانپ رہی تھیں۔ مجھے سب معلوم ہے کہ یہ کس کی سازش تھی، ازمیر نے سرد اور کڑکدار لہجے میں کہا۔ تائی اماں، آپ نے سوچا تھا کہ میں آپ کی ان گھٹیا چالوں میں آ کر اپنی جویریہ پر شک کروں گا؟ جویریہ میری عزت ہے اور میری عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ شاید اچھی طرح شاہد بتائے گا اب۔ ازمیر نے فوراً اپنے گارڈز کو بلایا۔ اس نیچ انسان کو پولیس کے حوالے کرو اور اس پر وہ تمام دفعات لگواؤ کہ یہ زندگی بھر جیل سے باہر نہ آ سکے۔ جب شاہد کو گھسیٹ کر باہر لے جایا گیا تو ازمیر مڑا اور سیدھا جویریہ کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کمرے کے اندر جویریہ اب بھی بیڈ کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اب بھی وہ کتاب تھی جس سے وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ازمیر نے آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور اسے میز پر رکھ دیا۔ جویریہ، ازمیر کی آواز میں اب وہ پرانا غصہ نہیں تھا بلکہ ایک تڑپ اور محبت تھی۔ جویریہ نے جیسے ہی ازمیر کو اپنے سامنے دیکھا، اس کا سارا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ روتی ہوئی سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ازمیر کی کمر کے گرد مضبوطی سے باندھ لیے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ، جویریہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ ازمیر نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ لیے اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ آرام سے، میں آ گیا ہوں نا، اب کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ ازمیر نے جویریہ کو خود سے تھوڑا الگ کیا اور اس کا روتا ہوا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ اس کی نظریں جویریہ کی نم آنکھوں اور گلابی ہونٹوں پر ٹک گئیں۔ آج مجھے احساس ہوا جویریہ، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہیں بچتا، ازمیر نے انتہائی جذباتی ہو کر کہا۔ آپ کو میری اتنی فکر ہے؟ جویریہ نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کے آنسو اب تھم چکے تھے اور چہرے پر ایک حیا کی سرخی پھیل گئی تھی۔ فکر؟ ازمیر نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم میری زندگی بن چکی ہو جویریہ۔ جب تم 14 سال کی معصوم بچی بن کر اس حویلی میں آئی تھی، تب سے لے کر آج تک ایک وکیل بننے تک تم نے اس ازمیر خان کے دل پر راج کیا ہے۔ ازمیر نے زبردستی اسے اپنے اور قریب کیا۔ ان کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ جویریہ نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں، لیکن ازمیر نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ مجھے دیکھو جویریہ، کیا اب بھی میں تمہارا وہی گندا لالا ہوں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، اب آپ صرف میرے ازمیر ہیں، جویریہ نے دھیمی آواز میں اعتراف کیا، اور اگلے ہی لہر میں ازمیر نے جھک کر اس کے ماتھے پر محبت کا گہرا لمس ثبت کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حویلی کا پورا نقشہ بدل گیا۔ تائی اماں اور فوزیہ کو ان کی اوقات معلوم ہو چکی تھی اور اب وہ حویلی کے ایک کونے میں دب کر رہتی تھیں اور جویریہ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی بھی ہمت نہیں کرتی تھیں۔ کچھ مہینوں بعد جویریہ کی لاء کی ڈگری مکمل ہو گئی اور اس نے باقاعدہ ایک نامور وکیل کے طور پر پریکٹس شروع کر دی۔ اب وہ صرف ایک بنی میں آئی لڑکی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ اس علاقے کی مظلوم عورتوں کی ڈھال بن چکی تھی۔ آج حویلی میں ایک بہت بڑی خوشی کا دن تھا، کیونکہ ازمیر نے جویریہ کی کامیابی اور ان کی شادی کی سالگرہ کے موقع پر ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ حویلی کو لائٹ سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ جویریہ گہرے سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بالیاں پہننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔
اچانک پیچھے سے دو مضبوط بازو اس کے گرد لپٹ گئے۔ ازمیر نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ میری بیوی آج دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی ہے، ازمیر نے آئینے میں دیکھتے ہوئے تعریف کی۔ تنگ مت کریں ازمیر، مہمان نیچے انتظار کر رہے ہیں اور میری بالی نہیں لگ رہی، جویریہ نے بناوٹی غصے سے کہا۔ مہمانوں کو انتظار کرنے دو، اس حویلی کا مالک میں ہوں۔ ازمیر نے زبردستی اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس نے جویریہ کے ہاتھ سے بالی لی اور خود اس کے کان میں پہنانے لگا۔ اس کی انگلیوں کا لمس جویریہ کے گال کو چھو رہا تھا، جس سے جویریہ کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ شکریہ، جویریہ نے مسکرا کر کہا۔ صرف شکریہ سے کام نہیں چلے گا، ازمیر نے شرارت سے ابرو اچکائے اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بالکل قریب کر دیا۔ تو اور کیا چاہیے آپ کو خان صاحب؟ جویریہ نے اس کے کوٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ مجھے میری وہ معصوم جویریہ چاہیے جو بات بات پر مجھ سے لڑتی تھی، اور وہ وکیل بھی چاہیے جو عدالت میں سب کے ہوش اڑا دیتی ہے، ازمیر نے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ میں جیسی بھی ہوں صرف اور صرف آپ کی ہوں، آپ نے مجھے جینا سکھایا ازمیر، اور تم نے مجھے محبت کرنا سکھایا۔ ازمیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر بوسہ دیا۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کمرے سے باہر نکلے اور سیڑھیوں سے نیچے دالان کی طرف بڑھے۔ نیچے موجود تمام مہمانوں نے تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا۔ دانیال اور حمزہ بھی وہاں موجود تھے اور ازمیر کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ازمیر نے جویریہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور سچی خوشی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی 50 لوگوں کا کھانا بنانے کے خوف سے روتی تھی، آج اس حویلی کی ملکہ بن کر سب کے دلوں پر راج کر رہی تھی، اور ازمیر خان کی محبت اس کا سب سے بڑا مان بن چکی تھی۔